دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، وہ آپ جانتے ہیں، وہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اور الحمدللہ لوگ کرتے ہیں۔ سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ، اگر مدینہ منورہ میں آخری عشرہ میں ہوتے تھے تو پابندی کے ساتھ حضور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ جیسے ظہر کی شروع کی 4 سنتیں، آخر کی 2 سنتیں حضور پابندی سے پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی اعتکاف بھی کرتے تھے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہو۔ یہ پورے 10 دن، یا اگر چاند 29 کا ہو جائے تو پورے 9 دن اگر اعتکاف کیا جائے گا تو یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس میں 3 دن ہیں، ویکینڈ کے 3 دن ہیں، وہ جمعہ کو آ گیا، جمعرات کو آ گیا، جمعہ شنیچر اتوار 3 دن آخری عشرے میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ سنت مؤکدہ تو 10 دن کا ہوگا تب ہوگا، اور اگر اس سے 10 سے کم جتنا اس کو موقع اور فرصت ہے اتنا آ کر بیٹھ گیا، یہ نفل اعتکاف، وہ تیسری قسم۔ اور نفل اعتکاف پورے سال ہو سکتا ہے، اور رمضان پورے رمضان ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہوا، ادھر دروازہ ہے ادھر جانا ہے، داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کی، اور جب دروازے سے نکلا تو وہ اعتکاف خود بخود اینڈ، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ مسجد کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے نکل رہا ہو تو اتنی دیر اگر وہ نیت کر لے تو اتنی دیر میں بھی اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں ظہر عصر مغرب پڑھنے آیا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے نکل جائے گا تو یہ اعتکاف پورا۔ وہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ جانتا ہوگا، واقف ہوگا تو کوئی بندہ کرتا بھی ہوگا۔ بعض مسجدوں میں یہ بورڈ بھی لگا رکھے ہیں نویت الاعتکاف، ورنہ عام طور پر نہیں جانتے، نہیں کرتے یہ نیت ہے۔ کیوں؟ اعتکاف کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اعتکاف کو اگر عبادت سمجھے تو ہر مسجد کی حاضری میں اندر قدم رکھتے ہی کہے گا نویت الاعتکاف، دل میں کہہ لیا اس نے، یا دل میں اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب اعتکاف کا ثواب شروع ہو گیا۔ کتنی دیر؟ کوئی دیر ویر نہیں، جب تک رہے گا نویت الاعتکاف، مسجد سے باہر نکل گیا اعتکاف ختم۔ تو چاہیے یہ کہ ہر نمازی مسجد میں قدم رکھتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کرے، مگر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اس کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے پر ہماری تمام مسجدیں 20 دن تک خالی ہیں، کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں۔ اور وہ آخری عشرے میں کیوں کرتے ہیں؟ علماء نے بتایا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف آخری عشرے میں نہیں کہ سب گنہگار ہوں گے، تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ لکھا ہو تو آخری عشرے میں بھی کوئی نہ آتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، مسجدوں میں تو رمضان کی پہلی تاریخ سے 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے۔ ہر مسجد میں رمضان شروع ہوا کہ 5-25 معتکفین ہو جانے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شروع رمضان سے اعتکاف کیا تو حضور کے ساتھ صحابہ نے بھی اعتکاف کیا۔ 10 تاریخ کو، 10ویں رات گزر گئی، 10 تاریخ کو حضور نے عصر کے بعد تقریر فرمائی،
اور یہ فرمایا کہ میں نے یہ 10 دن کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مگر اس 10 راتوں میں شب قدر نہیں آئی، اس لیے میں شب قدر کی تلاش میں اگلے 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جس کو میرے ساتھ اعتکاف میں رہنا ہے رہے، اور جس کو کوئی ضرورت ہو جائے۔ معلوم ہے حضور نے اکیلے اعتکاف نہیں کیے، حضور کے ساتھ صحابہ ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اعتکاف میں رکے رہے اور کچھ لوگ اٹھ گئے اور کچھ لوگ نئے آ گئے۔ درمیانی عشرے کا اعتکاف شروع ہوا۔ 20 تاریخ کو حضور نے عصر کے بعد پھر تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی شب قدر نہیں آئی، اور میں شب قدر کی تلاش میں اگلے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ جسے موقع ہو رکا رہے، جسے ضرورت ہو اٹھ جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کیسے پتا چلا کہ شب قدر نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی علامت یہ بتائی گئی ہے، یعنی اسی رمضان میں، جس رمضان میں حضور شب قدر کی تلاش میں شروع رمضان سے اعتکاف میں ہیں، اس رمضان میں حضور کو شب قدر کی علامت یہ بتائی گئی کہ میں شب قدر کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا۔ یہ حضور کو علامت بتائی گئی کہ جب شب قدر گزر جائے گی، اس کی صبح فجر کی نماز میں حضور کیچڑ میں سجدہ کریں گے، اور یہ علامت اب تک نہیں پائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ابھی نہیں آئی، اور میں اس کی تلاش میں پھر آگے اعتکاف کروں گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، جبھی تو حضور نے پہلی رات سے اعتکاف کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے 27 رمضان، یہ بغیر دلیل کے ہم نے دماغوں میں بٹھا دیا ہے۔ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر شب قدر آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، پھر آخری 10 راتوں میں سے بھی زیادہ تر طاق رات ہوتی ہے، اوڈ رات ہوتی ہے، پھر ان طاق راتوں میں بھی زیادہ تر شب 27ویں ہوتی ہے، لیکن 27ویں شب برات اور شب قدر کے لیے فکس نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں فکس کر دیا ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کریم 27ویں رات میں نمٹا دیا ہے۔ آگے 28، 29، 30 یہ 3 راتیں رمضان کی جو قیمتی راتیں تھیں اور جن میں شب قدر ہو سکتی ہے، وہ غیر اہم ہو گئی۔ کیوں نہ قرآن پورا ہو گئے۔ اب بہت سے تراویح میں نہیں آتے، اور جو آتے ہیں وہ علم ترا سے پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک ایک آیت سے پڑھتے ہیں، گویا بے لطف آخری 3 راتیں ہو گئی، حالانکہ 3 راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی۔ یہ 27ویں پر کو ذہن میں شب قدر ہونے کے لیے متعین کر لینا، حالانکہ دلیل اس کی کوئی نہیں ہے، اس کا یہ نقصان ہے کہ یہ 27 کو ہم نے متعین کر لی ہے شب قدر، یہ صحیح نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخر کی 3 راتیں ضائع جاتی ہیں، بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر نہیں آئی، میں شب قدر کی تلاش میں پھر اعتکاف کروں گا۔ پھر اللہ کا کرنا کہ 21ویں رات میں بارش ہوئی۔ مسجد نبوی جھونپڑا تھا، اور دیکھو جن ملکوں میں برسات ایک سیزن ہوتا ہے، وہاں لوگ مکان ڈھنگ کے بناتے ہیں،
ورنہ برسات میں پریشانی ہو جائے گی. ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہاں برسات ایک سیزن ہے، 2، 2.5، 3 مہینے مسلسل بارش ہوتی ہے. تو وہاں ہر جھونپڑا بھی بنائیں گے تو ڈھنگ کا بنائیں گے کہ بارش ہو جائے تو پانی نہ آئے اندر. لیکن جزیرت العرب میں برسات کا کوئی موسم ہی نہیں ہے. مصر میں، کیرو میں، ایجپٹ میں جو سیزن میں برسات کا کوئی سیزن ہی نہیں. ایسے سعودیہ میں، جزیرت العرب میں برسات کوئی سیزن ہی نہیں ہے. عربی میں برسات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. وہاں موسم 4 ہیں: گرمی، سردی، شتا، صیف، اور ربیع، خریف، بہار اور پتجھڑ. اس لیے جزیرت العرب میں اتفاقاً کسی بھی وقت بارش ہو جائے گی، اور جب ہوگی تو چھاجوں پانی پڑے گا، چھاجوں برسے گا. تو مسجد نبوی اوپر روف ہے، کھجور کے پتے بچھا رکھے ہیں، اسی سے روف بنایا ہوا ہے. بارش ہوئی تو حضور جہاں محراب میں سجدہ فرماتے تھے وہیں پانی چویا. اور مسجد نبوی میں تو اندھیرا ہوتا تھا. حضور کے پورے زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت تمیم داری نے سب سے پہلے چراغ جلایا. تو پانی چویا، اور جہاں حضور سجدے کے لیے سر رکھیں گے وہاں سارا پانی گر کر کے کیچڑ ہو گیا، کیونکہ مسجد نبوی میں کوئی فرش نہیں تھا، یہ مٹی اور سنگریزے بچھے ہوئے تھے. اب جب حضور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب کیا معلوم کہ آگے کیا صورت ہے اندھیرے میں. جب حضور نے سجدہ کیا تو اسی بھیگی ہوئی مٹی میں، کیچڑ میں حضور کا سر پڑا. جب حضور دونوں رکعتیں پڑھا کر فارغ ہوئے اور صبح وہاں تک روشنی بھی ہو گئی تو حضور کا پورا ماتھا اور ناک سب گارے میں سنا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ شب قدر گئی. دیکھو شب قدر کی علامت بتائی تو کیسی بتائی؟ شب قدر شروع ہوگی اس وقت کی علامت نہیں بتائی. گئی ایسی علامت بتائی کہ چلی گئی، اب پہچانو کہ یہ گئی. اس سے یہ بات سمجھو میرے بھائیوں کہ شب قدر وغیرہ جو چھپائی گئی ہیں وہ با مقصد چھپائی گئی. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ رمضان کی 29 اور 30 راتوں میں مسلسل بندگی عبادت کرے. جب 29 3 راتیں کرے گا تو شب قدر لا محالہ ملے گی. پورے رمضان کی ہر رات میں عبادت کرے گا تو شب قدر لا محالہ ملے گی. اور 28 راتیں رونگے میں ہاتھ آئیں گی. جب اس نے 29 راتیں عبادت کی جبھی تو شب قدر ملی، تو 28 راتوں کی عبادت اس کے پاس میں بیلنس میں رہی اور شب قدر یقیناً مل گئی. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شب قدر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شب قدر کی تلاش میں حضور نے اعتکاف پہلی رمضان سے کیا ہے. جب 21ویں رات میں بارش ہوئی اور علامت پائی گئی کہ شب قدر گئی تو پھر حضور 21ویں تاریخ کو اعتکاف سے اٹھ گئے؟ نہیں، وہ اعتکاف حضور نے رمضان کے ختم تک پورا کیا. معلوم ہوا کہ اعتکاف خود مقصود ہے، شب قدر تلاش کرنی ہے یہ اس کا دوسرا مقصد ہے، باقی اعتکاف تو خود مقصود ہے. جب اعتکاف خود مقصود ہے تو میرے بھائیوں ہماری مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن سے 2 4 5 آدمی اللہ کے بندے آ پڑے، جتنے دن ان کے پاس ٹائم ہے اتنے دن رہے اور آ گیا. ہر رات کو نئے آنے چاہیے اور نئے پرانے جانے چاہیے. ہماری مسجدوں کی صورتحال یہ ہے ہونی چاہیے کہ ہر رات نئے معتکفین آئیں اور ہر رات جن کو ضرورت ہے وہ بستر لپیٹ کر گھر چلے جائیں. اور رمضان کی ہر رات میں اعتکاف کرنے والوں کا مجمع بڑھنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس کو ایک رسم سمجھا ہے، عبادت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اس کو عبادت سمجھتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی.